أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بالبر، نیک کام کا، وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم قرآن کو پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں تم عقل رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک یہ البتہ بھاری ہے، یعنی صبر سے کام لینا، صبر سے مدد چاہنا اور نماز سے، یہ چیزیں بھاری ہیں، الا، سوائے ان لوگوں کے، علی الخاشعین، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، سوائے عاجز لوگوں کے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو خیال ہے، جن کو گمان ہے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب سے، اور بے شک ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے 46 تک کی آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا روبو پارا ہو گیا ہے۔ یہ اس رب کا احسان ہے، اس رب کی مدد ہے جس کی مدد تک آج روبو پارا مکمل ہوا۔ آیت نمبر 43 سے 46 تک ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ربطی آیات: بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان اور عقائد سے متعلق ہدایات تھی، اور ان 4 آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے، اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب اور محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذت اور شہوات کی پورا کرنے کا۔ جب ان لذات اور شہوات کی مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ اس کی محبت ایسے غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حب جاہ اور منصب اور غرور تکبر گھٹے گا۔ اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا، یہی مال و جاہ کی محبت تھی۔ جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری شہوات
اور خواہشات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے، اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے، مثلا کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا اور دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز اور مباح ہیں، ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا ہے، اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ، دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہے کچھ افعال معینہ کا، اور معین اوقات میں تمام ناجائز اور جائز چیزوں سے صبر کرنے کا۔ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضے بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا، یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے وہ ہے صبر اور نماز سے کام لو۔ اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندیوں کا، تو اس دشواری کا کیا علاج ہوگا؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب خوگر ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور سب اعضائے انسانی دل کے تابع ہیں، اس لیے دل کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد رہیں، اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے کہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے دل ان تقیدات سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے تابع اعضائے انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاح کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف 1-2 جگہ ہے، اس لیے اقامت صلاح کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت کرنے کے، اور عادتاً جو عمود یا دیوار یعنی ستون یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاح کے معنی نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب اور شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاح نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن حدیث میں آئے وہ سب اقامت صلاح کے ساتھ مقید ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روک دیتی ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لفظ زکاہ کے معنی لغت میں 2 آتے ہیں، پہلا پاک کرنا، دوسرا بڑھنا۔ اصطلاح شرع میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے جسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی، مگر سورہ مائدہ میں
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض ہے، اگرچہ اس کی کیفیت اور حیت وغیرہ میں فرق ہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدے پر بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، جو نماز میں معروف اور مشہور ہے۔ آیت کے معنی یہ ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سوال یہاں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں نماز کا ایک جز بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے، یعنی نماز کا ایک حصہ بول کر تمام نماز کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ نماز کے بہت سے ارکان میں سے رکوع کی تخصیص میں کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا۔ رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی مراد ہوں گے، جن کی نماز میں رکوع بھی ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی اول ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ حکم کس درجے کا ہے؟ اس میں علماء فقہا کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت صحابہ اور تابعین اور فقہائے امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے اور اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس نماز کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی کے بدون جماعت پڑھی جائے، یعنی بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ یہ آیت ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں۔ نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیم الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجد کے سوا کسی اور جگہ جماعت کروانا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا جائے اور لے جایا کرے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ نبینا صحابی نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ اسی طرح فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہیں سنن ہدا میں ہے۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے ہے۔ اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی، جیسے جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، یعنی دو آدمیوں کے سہارے کے ساتھ مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اس بیان میں جس طرح باجماعت نماز کی پوری تاکید اور اہمیت اور ضرورت کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ اس کا یہ بھی درجہ بیان فرما دیا کہ وہ سنن ہدیٰ میں سے ہے، جس کو فقہا سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو باخدا انہیں نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دوسروں کو بھی بتانے کی اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز کو وقت پر اس کے شرائط اور اس کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، جو آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔